آج کے اس اجتماع میں میں نے درس قرآن کے طور پر سورہ حجرات کی پہلی 5 آیتیں بنیادی مضمون کے لیے منتخب کی ہیں اور تلاوت کی۔ اور آج کے اس درس قرآن میں اور درس حدیث بھی ہوگا، کچھ قرآن مجید کا بیان کریں گے اور کچھ مضمون کی مناسبت سے حدیث پاک کا بیان کریں گے۔ تو قرآن و حدیث کے اس درس میں آج کا مضمون یہ ہے کہ دین میں اور ایمان میں ادب کی اہمیت کیا ہے۔ ادب کی اہمیت کیا ہے اور ادب کے بغیر عبادت اور تدین کی حیثیت کیا ہے، کہ ایمان میں ادب کا مقام کیا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، کتنی ضرورت ہے، اور اگر ادب نہ ہو باقی سب کچھ ہو، عبادت ہو، دینداری ہو، اللہ کی توحید ہو، اللہ کی بندگی ہو، قرآن مجید کی خدمت ہو، تلاوت ہو، دین کی تبلیغ ہو، دعوت ہو، نیک اعمال ہوں، سب کچھ ہو مگر ادب نہ ہو تو پھر اس صورت میں اس دین کی حیثیت کیا ہے۔ اب بات کو سمجھ گئے نا مضمون؟ تو اس کے 2 رخ ہیں بات کے، اور جو 5 آیات میں نے تلاوت کی سورہ حجرات میں سے، یہ 26واں پارہ ہے۔ ان کے شان نزول کا تعلق ایک روایت کے اعتبار سے اس عید الاضحیٰ کے ساتھ بھی ہے جو ابھی گزری ہے۔ یہ پوری صورت جو سورہ حجرات ہے، یہ قرآن مجید کی ایک ایسی صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اور مسلمانوں کو آداب سکھائے ہیں۔ یہ سورہ حجرات در حقیقت سورۃ الآداب ہے۔ کیا ہے؟ سورۃ الآداب۔ اس میں اللہ پاک نے آداب سکھائے ہیں، اور یہ آداب کا مضمون پہلی آیت سے شروع ہو کر 18 آیتوں تک، یعنی اس سورت کے اختتام تک مسلسل چلتا ہے۔ گویا پہلی سے آخری آیت تک اس سورت کا سارا مضمون آداب کا مضمون ہے۔ مسلمانوں کو اپنی زندگی کے، لوگوں کے ساتھ برتاؤ کے، اپنے رشتوں میں، طور طریقوں میں، لوگوں کا نام لینے میں، ان کو بلانے میں، صلح و جنگ میں، دوستی میں، دشمنی میں، ایمان کے باب میں، اعمال کے باب میں، قوموں کے ساتھ رشتہ اور تعلق اس باب میں، یعنی نجی زندگی میں اور فرد سے فرد کے رشتے میں، انفرادی زندگی میں، اور خاندانوں کے اندر، گھروں کے اندر اجتماعی زندگی میں، سماجی، عائلی اور معاشرتی زندگی میں، اور قومی زندگی میں، اور بین الاقوامی زندگی میں، زندگی کی ہر سطح پر اور زندگی کے ہر دائرے میں اسلام نے جو آداب سکھائے ہیں وہ سارے آداب تینوں سطحوں کے اس سورہ حجرات میں بیان کیے۔ اس لیے میں نے اس سورت کو ایک نام دیا کہ یہ سورۃ الآداب ہے۔ آگے کوئی اس کی شرح کر لے
اور پوری کتاب بنا لے، ان 18 آیتوں پر 100 آرٹیکل بنا لے، آرٹیکلز کتاب بنا لے، ایک ضابطہ، ایک کوڈ آف مورل کنڈکٹ بنا لے، کوڈ آف مورل کنڈکٹ، کوڈ آف موریلٹی، اخلاقیات کا پورا ضابطہ بنا لے، جتنی تشریح کوئی کرتا چلا جائے وہ گنجائش ہے اس میں۔ تو 18 آیات ہیں تو بے شک اس میں سے 1800 دفعات نکال لیے جائیں، 1800 دفعات نکال لیے جائیں۔ یہ قرآن مجید ہے، اس کے کلام میں بڑی وسعتیں ہیں۔ تو یہ بیسک چیز سمجھ لیں کہ ساری صورت مسلمانوں کو آداب سکھانے کی صورت ہے۔ کیوں؟ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا، اور صحابہ کرام سے جب پوچھا جاتا، اور اولیاء کرام سے جب پوچھا جاتا، تو ہر سطح پر منقول ہے اور مروی ہے کہ دین کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا گیا کہ دین سارا ادب کا نام ہے۔ دین کیا ہے؟ بولیے۔ دین ادب کا نام۔ ادب کیا ہے؟ رشتے اور تعلق کو نبھانے کا نام ادب ہے۔ آپ کا میرے ساتھ ایک تعلق ہے، میرا اس کے ساتھ ایک تعلق ہے، تو آپ میرے ساتھ اپنے رشتہ اور تعلق کو کیسے نبھائیں، میرے ساتھ اس تعلق کا حق کیسے ادا کریں، اس تعلق کا حق ادا کرنا یہی تعلق نبھانا ہے، اور اس تعلق نبھانے کا جو سلیقہ طریقہ ہے اس کو ادب کہتے ہیں۔ میں اپنے والدین سے ایک تعلق رکھتا ہوں، میں اپنے والدین کے تعلق کو، رشتے کو کیسے نبھاؤں، اس نبھانے کا طریقہ اگر مجھے آ جائے، والدین سے رشتہ اور تعلق کو نبھانے کا طریقہ آ جائے تو یہ ادب ہے، یہ والدین کا ادب ہے۔ میں شاگرد ہوں، میرا ایک استاد ہے، تو میں اپنے استاد سے جو رشتہ رکھتا ہوں وہ کیسے نبھاؤں، یہ استاد کا ادب ہے۔ اب آپ سمجھ گئے نا؟ اولاد ماں باپ کے رشتے کو کیسے نبھائے، یہ ماں باپ کا ادب ہے۔ بھائی بھائی کے ساتھ اپنے تعلق کو کیسے نبھائے، یہ بھائیوں کا ادب ہے۔ رشتہ دار رشتہ داروں سے اپنا تعلق کیسے نبھائے، یہ رشتہ داروں کا ادب ہے۔ پڑوسیوں کا تعلق کس طرح ادا ہو، ان کا حق کیسے ادا ہو، یہ پڑوسیوں کے تعلق کا ادب ہے۔ بڑا چھوٹوں پر شفقت کیسے کرے، یہ چھوٹوں کے تعلق کا ادب ہے۔ چھوٹا بڑے کا تعلق کیسے نبھائے، یہ بڑے کے تعلق کا ادب ہے۔ اب آپ سمجھ گئے نا؟ تو گویا زندگی بہت سارے رشتوں میں جکڑی ہوئی ہے، زندگی بہت سارے رشتوں میں۔ حاکم اپنے محکوموں کے ساتھ کیسے ڈیل کرے، یہ محکوموں کا ادب ہے۔ محکوم حاکم سے کیسے برتاؤ کریں، یہ حاکم کا ادب ہے۔ تو یاد رکھ لیں، اور پھر یہ سب مخلوق کے ادب ہیں، یہ سب۔ پھر آپ اوپر اٹھتے چلے جائیں، اوپر اٹھتے چلے جائیں، اٹھتے چلے جائیں، پھر ایک سطح آ جاتی ہے، فرد کا ادب تھا، پھر گھر کا ادب تھا، پھر خاندان کا ادب تھا، پھر سوسائٹی کا ادب تھا، پھر حاکم و محکوم کا ادب تھا۔ تو وہ مقام جہاں سارے ادب جا کے ختم ہو جاتے ہیں، وہ امت کا ادب ہے نبی کے لیے۔ پھر امت کا ایک رشتہ ہے اپنے نبی کے ساتھ۔ اب آپ سمجھ گئے نا؟ جیسے اولاد کا رشتہ ماں باپ کے ساتھ تو ادب ہوا نا، تو اس ادب کی ایک سطح ہو گئی، تو اس نے ایک جگہ پہ جا کے ختم ہو جانا ہے، ایک جگہ پہ جا کے۔ پھر مریدوں کا رشتہ ہے اپنے پیر و مرشد کے ساتھ، ایک ادب ہے اس رشتے میں، اس نے ایک جگہ پہ جا کر، بولیے، ختم ہو جانا۔ تو ہر ایک بندے کا دوسرے کے ساتھ ایک رشتہ ہے، اور اس رشتے کا ایک ادب ہے۔ اور ادب کی میں نے تعریف بتا دی، اس رشتے کے حق کو پہچاننا اور ادا کرنا، اس کو ادب کہتے ہیں۔ یعنی یہ تعریف میں نے آپ کو دے دی، کسی کتاب میں کیا لکھی ہو کیا نہ لکھی ہو اس کو بھول جائیں، مگر اس سے بہتر اور جامع تعریف نہیں ہوگی، اس سے بہتر
آسان اور جامع تعریف نہیں ہوگی کہ کسی کے ساتھ جو آپ کا رشتہ اور تعلق ہے اس رشتہ اور تعلق کے حق کو پہچاننا اور اس کو نبھانا، اس حق کو ادا کرنا، یہ ادب کہلاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ تو مخلوق کا مخلوق سے ادب ہے، حتیٰ کہ جانور ذبح کرنے کا بھی ادب ہے۔ ابھی آپ نے قربانی کے جانور ذبح کیے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب جانور ذبح کریں تو کند چھری سے نہ کریں کہ اس سے اس کو اذیت ہوگی، تیز دھار والی چھری سے کریں تاکہ جان نکلتے ہوئے اسے اذیت نہ ہو۔ تو یہ ذبح کرنے کا ادب ہے۔ آپ نے آج تک تو یہی سنا تھا نا کہ ادب سے مراد بزرگوں کا ادب کرنا ہے۔ اب ادب کے معنی کو میں نے اپنے اصل وسیع تناظر میں آپ کے سامنے رکھ دیا۔ ہر کام کے کرنے کا جو سلیقہ ہے اس کو ادب کہتے ہیں۔ کھانے کا ادب ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھائیں، بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں، تو یہ کھانے کا ادب ہے۔ اب آپ سمجھ گئے نا، جو حضور نے سنت بیان کی، حق بیان کیا، وہ ادب ہے۔ تو الغرض ہر کام کی ادائیگی کا جو سلیقہ ہے وہ اس کا ادب ہے۔ ہر رشتے اور تعلق کا جو حق ہے اس کو نبھانا، یہ اس کا ادب ہے۔ تو آپ نے سمجھا کہ ادب ہر جگہ ہے، ادب ہر جگہ ہے، حتیٰ کہ انسان کا حیوانوں سے جو تعلق ہے اس میں بھی ایک ادب ہے۔ ذبح کرنا جانور، کسی کو اذیت نہ دینا، حتیٰ کہ دشمن ہے، آپ میدان جنگ میں ہیں تو دشمن کو پکڑ لیا تو فرمایا کہ اس کو اگر آپ باندھ دیں تو باندھے ہوئے دشمن کو مت قتل کریں، کیونکہ اس کو پاس آپ نے باندھ دیا اور اب اسے اپنے آپ کو بچانے کی حالت اختیار نہیں ہے، دفاع نہیں کر سکتا۔ تو دشمن کو مارنے کا بھی ایک ادب ہے کہ اس کو باندھ کر نہ ماریں، آزاد چھوڑیں، تاکہ اسے اپنے آپ کو بچاؤ کا بھی حق ہو اور پھر آپ مار لیں، تو یہ اس مارنے کا ادب ہے۔ اب بات کو سمجھ آئی نا؟ تو جنگ کا ادب ہے، دشمن کے علاقے میں جائیں، عورتوں کو نہ قتل کریں، عبادت گزاروں کو قتل نہ کریں، مریضوں کو قتل نہ کریں، بچوں کو قتل نہ کریں، گھر تباہ نہ کریں، فصلیں تباہ نہ کریں۔ تو گویا جنگ کا بھی ادب ہے۔ اب ادب کی جمع ہوتی ہے آداب۔ تو جب آپ یہ وسیع تناظر میں چلے جاتے ہیں تو یہ آداب بن جاتے ہیں، ان کو آداب زندگی کہتے ہیں۔ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو ملاقات کا ادب ہے، السلام علیکم کہہ کے ملنا، یہ ملاقات کا ادب ہے۔ اب ادب کے تصور کو تو آپ سمجھ گئے نا اچھی طرح، بولیے، کلیئر ہو گیا؟ تو گویا پوچھا گیا کہ دین کیا ہے، فرمایا دین سارا ادب ہے۔ جس کو ادب آ گیا اور آداب آ گئے اس کو دین آ گیا، سمجھ لیں، جس کو ادب آ گیا اور اب یوں سمجھے، بلکہ اب میں یوں کہوں گا، جس کو ادب آ گیا اس کو آداب مل گئے، جس کو ادب آ گیا اسے آداب آ گئے، اور جسے آداب مل گئے اسے دین مل گیا۔ تو مخلوق کے ادب جہاں جا کے ختم ہو جاتے ہیں، اس کی آخری حد عالم خلق میں ادب کی آخری حد یہ کہ امت کا جو رشتہ نبی سے ہے، امت کا جو رشتہ نبی سے ہے، اس رشتے کے بھی کچھ حقوق ہیں، نبی اور امت کے درمیان تعلق کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ اگر اس تعلق کو ان حقوق کے ساتھ ادا کیا جائے تو یہ نبی کا ادب ہے۔ اور پھر بندے کا رشتہ اپنے اللہ کے ساتھ ہے، رشتہ ابدیت ہے۔ بندہ اللہ کے ساتھ ایک رشتہ رکھتا ہے کہ وہ اس کا مالک و مولا ہے، خالق ہے، یہ اس کا بندہ ہے، تو اس بندگی میں بھی ایک ادب ہے۔ تو اللہ کے ساتھ رشتہ بندگی ادا کرنا یہ بھی ادب کا تقاضا کرتا ہے۔ تو یہ خدا کا ادب ہے، پھر اس کے بعد مصطفیٰ کا ادب ہے، پھر خلق خدا کا ادب ہے۔ اب آپ نے سمجھ لیا نا ادب۔
اب یہ صورت جو ہے سارے آداب سکھا رہی ہے، سارے آداب سکھا رہی ہے۔ اب سب سے بڑا ادب کس کا ہوا؟ بولیے، پھر بولیے۔ سب سے بڑا ادب اللہ کا۔ اس کے بعد ساری کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑا ادب کس کا؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا۔ پھر حضور علیہ السلام کے بعد ساری مخلوقات کا ادب، ان کے درجے اور رتبے کے مطابق ساری مخلوقات کا ادب۔ اب ایک بات بتائیں کہ جب سب سے بڑا ادب اللہ کا، اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور پھر بقایا ساری مخلوقات کا ادب ہے، جب یہ چیز ہر شخص سمجھتا ہے، تو جب اللہ نے یہ صورت نازل کی اور اس صورت میں اللہ پاک نے آداب سکھائے، تو آداب سکھاتے ہوئے اللہ کے لیے اللہ نے آداب سکھائے، تو کیا ضروری تھا کہ سب سے پہلے کس کا ادب بتایا جائے؟ اللہ کا، اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس صورت نے اسی طریقہ کو اپنایا ہے، سب سے پہلے اللہ نے اپنا ادب بتایا ہے، پھر رسول کا ادب بتایا ہے، اور 5 آیتوں تک رسول کے ادب بیان کر کے آیت نمبر 6 سے 18 تک آگے پھر مخلوقات کے باری باری آداب بتائیں۔ تو پہلی 5 آیتوں میں نے اللہ نے اپنا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب بتایا ہے۔ آپ کو ہضم کرا دوں نا، جیسے سردائی بنا کے خوب گھوٹ کے کوئی چیز پلا دیتے ہیں، پھر آدمی ہے ہضم ہو جاتا، اس طرح اندر پلا رہا ہوں آپ کو۔ سورہ حجرات کی کتنی آیتیں ہیں؟ 18۔ بولیے کتنی؟ 18۔ 18 میں پہلی 5 آیتوں میں اللہ نے کس کا ادب بتایا؟ اپنا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور پھر باقی 12 آیتوں میں کل مخلوقات کے ادب بتائے۔ یہاں تک تو بات ذہن میں آ گئی۔